بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن خدام ادب کے عزیز سبسکرائبرز اور ویورز، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو کی طرف لے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو حجر اسود کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعہ سے آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل بالکل مفت میں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ سامعین محترم، حجر اسود ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں جڑا ہوا ہے۔ حجر اسود عربی کے دو الفاظ حجر اور اسود کا مجموعہ ہے۔ حجر کا معنی پتھر اور اسود کا معنی کالا رنگ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پتھر اتنا مقدس ہے کہ اللہ تعالی نے اسے جنت سے نازل فرمایا تھا، تب یہ پتھر بالکل سفید تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہی وہ حجر اسود ہے۔ جب اہل مکہ میں اس کو نصب کرنے پر جھگڑا ہوا تو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا داد بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے اہل مکہ کو خون ریزی سے بچا لیا۔ یاد رہے تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ عزیز ناظرین، 317 ہجری میں بحرین کے حاکم سلیمان کرامتی، جو کہ اہل تشیع کے فرقہ اسماعیلیہ سے تعلق رکھتا تھا، خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ اس نے ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا، جس کی وجہ سے اسلام میں پہلی مرتبہ 317 ہجری میں حج بیت اللہ نہ ہو سکا۔ سلیمان بن حسن کرامتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے اکھاڑا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ یہاں تاریخ دان ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ بحرین کی طرف جاتے ہوئے جس اونٹ پر بھی حجر اسود کو لادا جاتا، وہ اونٹ تھوڑی مسافت طے کر کے مر جایا کرتا۔ اسی طرح بحرین تک جاتے ہوئے رستے میں تقریباً 40 اونٹ موت کے گھاٹ اترے۔ حجر اسود اس حملے اور جنگ کی وجہ سے کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوا، جسے بعد میں چاندی پگھلا کر جوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ کوئی ناخن کے برابر بھی ٹکڑا ایسا نہ بچا کہ جو واپس اس کی جگہ پر نہ لگا دیا گیا ہو۔ 22 سال بعد 339 ہجری میں بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے بحرین کے حاکم سے معاہدہ کیا کہ 30,000 دینار کے بدلے حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کر دیا جائے۔ معاہدہ طے ہوا۔ گویا 22 سال بیت اللہ شریف حجر اسود سے خالی رہا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ طے پایا تو حجر اسود کی واپسی کے سلسلہ میں خلیفہ نے اس دور کے ایک مشہور عالم دین محدث شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ عزیز ناظرین، یہ وفد جب بحرین پہنچا تو سلیمان کرامتی نے ایک مجلس کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود واپس کیا جانا تھا۔ اس نے ایک خوشبودار غلاف میں لپٹا ہوا سیاہ رنگ کا پتھر منگوایا اور کہا کہ یہی حجر اسود ہے، لیکن شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واپس لانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جب تک ہمیں یہ تصدیق نہ ہو جائے کہ یہی حجر اسود ہے، ہم اسے لے کر نہیں جا سکتے، اور ہماری تصدیق کے 2 مراحل ہیں۔ نمبر 1 کہ حجر اسود پانی میں نہیں ڈوبتا، نمبر 2 کہ حجر اسود آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ فوراً ڈوب گیا اور آگ میں ڈالنے سے اتنا گرم ہوا کہ پھٹ گیا۔ اسماعیلی شیعہ سلیمان کرامتی نے ایک اور سیاہ پتھر منگوایا، لیکن اس کا بھی یہی حال ہوا۔ بالآخر تھک ہار کر اسے اصلی حجر اسود منگوانا پڑا، جو آگ میں بالکل ٹھنڈا رہا اور پانی میں پھول کی مانند تیرنے لگا۔ اس موقع پر سلیمان کرامتی نے کہا تھا کہ مسلمانوں، تمہارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور احادیث ہیں، یہ ہر مشکل وقت میں تمہارے کام آتی اور تمہیں رستہ دکھاتی ہیں۔ افسوس کہ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دنیا و آخرت کی رہنمائی لینا چھوڑ دی اور بدنامی ہمارا مقدر ٹھہری۔ بہرحال حجر اسود کو واپس بیت اللہ لانے کے لیے ایک کمزور سی اونٹنی پر لادا گیا، لیکن حجر اسود کی برکت سے اس اونٹنی کی طاقت کئی گنا
بڑھ گئی۔ واپس لا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا گیا جو آج تک خانہ کعبہ کے ساتھ موجود ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی بات پر فرقہ اسماعیلیہ اور اس کے عجیب و غریب عقائد پر بات ہوگی، تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔